السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آ رہی ہے سب کو؟ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، آمين يا رب العالمين۔ عن ابن عمر: لا حسد إلا على اثنين، رجل آتاه الله القرآن وهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا وهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، فرمایا کہ رشک جائز نہیں ہے سوائے دو افراد پر۔ دو افراد کے لیے رشک جائز ہے۔ رشک یعنی کسی کی چیز، کسی کو دیکھ کے تو اس کو حاصل کرنے کی جستجو کرنا کہ یہ چیز ہمیں بھی حاصل ہو جائے، اس کے برخلاف کہ آپ یہ تمنا ہو کہ اس سے وہ چیز چھن جائے، یعنی اس سے وہ چھننے کی خواہش نہ ہو، بلکہ آپ کو بس یہ خواہش ہو کہ ہمیں بھی وہ چیز حاصل ہو جائے۔ تو رشک دو لوگوں کے اوپر جائز ہے۔ ایک وہ شخص آتاہ اللہ القرآن، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن عطا کیا ہو، وہ یقوم به آناء اللیل و آناء النہار، اور وہ اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہو، یعنی اس کی تلاوت کرتا ہو، اسی میں لگا رہتا ہو رات اور دن کے اوقات میں۔ ورجل آتاہ اللہ مالا، اور وہ شخص جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال دیا ہو، وهو ينفق منه آناء اللیل و آناء النہار، اور وہ دن رات اس میں سے راہ خدا میں لوگوں کے اوپر خرچ کرتا ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ عربی گرامر میں ہم فعل ماضی پہ چل رہے تھے، اور اس میں ہم نے فعل ماضی کے فعل ماضی مجہول اور فعل ماضی معروف، یہ دونوں ہم نے الحمدللہ مکمل کر لیے تھے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا انشاءاللہ وہ ہوگا فعل مضارع۔ فعل ماضی سب کو سمجھ میں آ چکا ہے؟ فعل ماضی، اور خاص طور پر فعل ماضی سے پہلے جو ہم نے دو چیزیں پڑھی تھی، اوزان اور دوسری چیز پڑھی تھی مادہ، وہ سب سے زیادہ اہم ہے، وہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ واضح ہوگا، تو اس سے آگے کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی۔ تو ابھی جواب دے دیں کہ فعل ماضی اور اس سے پہلے کی جو باتیں وہ واضح ہیں یا نہیں؟ صحیح کہ بہرحال اس کو پریکٹس بھی کرتے رہا کریں اور دہرائی بھی کرتے رہیں، تو انشاءاللہ اور زیادہ اچھا ہو جائے گا۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے فعل مضارع۔ فعل مضارع میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ زمانے کے اعتبار سے جو افعال کی تقسیم ہے، تو ویسے تو تین زمانے ہوتے ہیں، ویسے تو تین قسم کے زمانے ہوتے ہیں، ایک ماضی، ایک حال اور ایک مستقبل۔ لیکن عربی زبان میں زمانے کے اعتبار سے جو افعال کی تقسیم کی گئی ہے اس میں دو ہیں، ایک ہے فعل ماضی اور دوسرا ہے فعل مضارع۔ صحیح، یہ زمانے کے اعتبار سے جو تقسیم ہے اس میں آتا ہے یہ فعل کی ہم نے یہ تعریف پڑھی تھی کہ اس کے اندر کوئی کام کرنے کا مفہوم پایا جائے، اور دوسری بات ہم نے اس میں یہ پڑھی تھی کہ اس کے اندر کوئی زمانہ بھی پایا جائے۔ تو زمانہ ماضی، حال اور مستقبل ہوتا ہے، تو ماضی کے لیے ہم نے فعل ماضی پڑھا، اس کے اندر ماضی کا مفہوم ہوتا ہے، جبکہ مضارع کے اندر حال اور مستقبل دونوں کا مفہوم جو ہے وہ اس میں آتا ہے فعل مضارع میں۔ صحیح ہے،
یعنی اگر آپ کو کسی کوئی حال کا ترجمہ کرنا ہے اس کے لیے بھی آپ نے فعل مضارع استعمال کرنا ہوگا، اور اگر آپ نے کیا کہتے ہیں مستقبل کا کوئی ترجمہ کرنا ہے تو اس کے لیے بھی آپ نے فعل مضارع کا ہی استعمال کرنا ہوگا، یعنی فعل مضارع کے جو اوزان ہے وزن ہے اسی کے مطابق عمل کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ماضی ہو گیا اس میں، اور حال پلس مستقبل کے لیے یہ والے سے ہوتا ہے. تو فعل ماضی کا ہم نے گردان جو پڑھی تھی فعل فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتن فعلتو فعلنا فعلنا. صحیح ہے، تو یہ والی گردان فعل ماضی کے ساتھ خاص تھی. ٹھیک ہے، تو اسی میں ہم اس کے فعل ماضی مجہول بھی ہم نے بنائے تھے. اب فعل مضارع کی جو گردان ہوگی وہ بالکل مختلف ہوگی، اس کا اس والی گردان سے تعلق نہیں ہوگا. صحیح ہے، تو اس والی گردان کو الگ یاد کرنا ہے اور فعل مضارع کی جو گردان ہے اس کو ہم نے الگ یاد کرنا ہے. اچھا، فعل ماضی کے جتنے بھی صیغے تھے وہ کون سے ورڈ سے شروع ہو رہے تھے؟ فعل ماضی کے جتنے بھی صیغے تھے وہ کس سے شروع ہو رہے تھے؟ یعنی اس فا کے وجہ سے کہیں فا کلمے سے شروع ہو رہا تھا، یعنی جو مادے کا پہلا حرف ہے نا، مادے کا پہلا حرف ہے اس سے شروع ہو رہے تھے. اور عام طور پہ یہ فعل ماضی کر کے تینوں شروع میں آ جاتے تھے مادے کے جو حروف ہیں، جبکہ اس کے اندر تھوڑا سا مختلف ہوگا، فعل مضارع کے اندر مختلف ہوگا. اس میں سب سے پہلے جو فعل مضارع شروع ہوگا وہ ہوگا فعل ماضی مادے کے پہلے حرف سے شروع ہو رہا تھا. صحیح ہے، تو گردان آسان تھی کرنا. لیکن فعل مضارع کا معاملہ یہ ہے، یہ علامت مضارع سے شروع ہوتا ہے. فعل مضارع کس سے ہوتا ہے؟ علامات مضارع سے آغاز ہوتا ہے اس کا. یعنی فعل مضارع کے اندر جب ہم گردان پڑھیں گے تو آپ کو شروع میں علامات مضارع میں سے کوئی نہ کوئی علامت نظر آئے گی. صحیح ہے، تو اب سوال یہ کہ علامات مضارع کیا ہے؟ تو علامات مضارع 4 ہیں. اس کو آپ الف یا نون اور الف یا حمزہ کہہ لیں، حمزہ یا تا اور نون. تو اس کو آپ عطین کر کے بھی لکھ سکتے ہیں یاد کرنے کے لیے، یا آپ اس کو یاد کرنے کے لیے یتان بھی لکھ سکتے ہیں. یہ جو 4 ورڈز ہیں نا، یا تا الف یا حمزہ اور نون، یہ جو 4 ورڈز ہیں یہ ہیں علامات مضارع، یعنی فعل مضارع ان چاروں ہی میں سے کسی نہ کسی ایک سے شروع ہو رہا ہوگا. صحیح ہے، تو اب کس میں کون سی علامت مضارع استعمال ہوگی؟ یعنی ترتیب ہماری وہی والی ہوگی، وہی 14 صیغے جو ہم نے پہلے ماضی میں بنائے تھے، وہی 14 صیغے جو ہم نے ضمائر میں بنائے تھے، تو وہی 14 صیغے یہاں پر بھی بنائے جائیں گے. تو ترتیب تو وہی والی ہوگی. تو اب کون سے صیغے میں کون سی علامت مضارع استعمال ہوگی، تو وہ ہم انشاءاللہ جب علامت جو پڑھ لینا پھر انشاءاللہ سمجھنا آسان ہو جائے گا. صحیح ہے، یہاں ہم نے بنایا تھا واحد، تسنیہ، جمع، اور پھر ہم نے یہاں سے بنائے تھے غائب، یہ حمزہ ہوتا ہے نا، غائب مذکر، جلدی لکھ لیں. ابھی تک ہم نے یہ بات پڑھی کہ زمانے کے اعتبار سے جو تقسیم ہے اس میں فعل ماضی اور فعل مضارع ہے. اور دوسرا ہم نے یہ بات پڑھی کہ فعل ماضی تو ہوتا تھا وہ فا سے شروع ہوتا تھا، فا کلمے سے. صحیح، تو جیسے مثال کے طور پہ قاف تعلام مانتا ہے تو قاف سے شروع ہو جائے گا، تو جو بھی مادے کا پہلا حرف ہے اس سے شروع ہو رہا تھا. اور فعل مضارع علامت مضارع سے شروع ہوگا، اور جو مادے کے حروف ہیں وہ علامت مضارع کے بعد آ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، غائب مذکر، غائب
مونس، ٹھیک ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ حاضر مذکر اور پھر حاضر مونس اور آخر میں متکلم. ٹھیک ہے، یہ ہماری کردار ہے. تو فعل مضارع کے جو صیغے ہیں وہ کیا ہے؟ واحد مذکر غائب میں آئے گا اس کا صیغہ یفعلو. کیا آئے گا؟ یفعلو، یعنی یا علامت مضارع کے اور اس کے بعد جو 3 حروف ہیں وہ مادے کے، فا عین اور لام. صحیح ہے، تو یفعلو پہلا صیغہ ہوگا یفعلو. دوسرا ہے یفعلانی، ٹھیک ہے. اور تیسرا ہے یفعلونا. یفعلانی اور یفعلونا. صحیح ہے، یفعلو، یفعلانی، یفعلونا. تفعلو، تفعلانی اور یفعلنا. صحیح ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ تفعلو، تفعلو، پھر اس کے بعد دوبارہ تفعلانی، اور اس کے بعد ہے تفعلونا. حاضر مؤنث کا صیغہ ہوگا تفعلینا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ تفعلانی اور تفعلنا. اور متکلم واحد ہوگا افعلو، اور جمع میں آئے گا نفعلو. صحیح، افعلو نفعلو. یہ ہے گردان مضارع کی، فعل مضارع کی یہ گردان ہے. یفعلو، یفعلانی، یفعلونا، تفعلو، تفعلانی، یفعلنا، تفعلو، تفعلانی، تفعلونا، تفعلین، تفعلانی، تفعلنا، افعلو، نفعلو اور نفعلو. ٹھیک ہے، ترجمہ کیا ہوگا؟ یفعلو پہلا ہے تو وہ ایک مذکر کرتا ہے یا کرے گا. ابھی تک ہم کیا ترجمہ کر رہے آتے ہیں؟ اس نے کیا. صحیح ہے، اس نے کیا، یہ ترجمہ کر رہے تھے. اس ایک مذکر نے کیا، یہ ہے وہ ماضی تھا. اب مضارع کا کیا ہوگا؟ وہ ایک مذکر کرتا ہے یا کرے گا. وہ 2 مذکر کرتے ہیں یا کریں گے. اسی طرح وہ سب مذکر کرتے ہیں یا کریں گے. اب یہاں پہ کرتے ہیں کا بھی ترجمہ ہو سکتا ہے اور کریں گے کا بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے اندر حال کا ترجمہ بھی ہوتا ہے اور مستقبل کا ترجمہ بھی ہوتا ہے. صحیح ہے، تو یہ والی بات کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا، تو اس میں آسانی بات یہی ہے کہ یہ کانٹیکسٹ سے ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہاں پر ہمیں عام طور پر پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں مستقبل کا ترجمہ کرنا ہے یا حال کا ترجمہ کرنا ہے. کانٹیکسٹ سے آگے پیچھے کے سیاق و سباق سے یہ بات پتہ چل رہی ہوتی ہے. اور اسی طرح یہاں پہ بھی آپ دیکھیں تفعلانی کے 3 صیغے ہیں، تفعلو کے 2 صیغے ہیں، تو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کانٹیکسٹ سے کہ یہاں پہ غائب مؤنث کا صیغہ ہے یا حاضر مذکر کا صیغہ ہے یا پھر تثنیہ میں کون سا صیغہ ہے، تو وہ پتہ چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک تو بات ہو گئی کہ گردان کیا ہوگا. صحیح ہے، تو ایک تو سب سے پہلے آپ نے گردان یاد کرنی ہے. لیکن گردان یاد کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اس کا وہ کر دوں کہ اس گردان میں کیا کیا آسانی سے یاد کرنے کے لیے. سب سے پہلے 4 حروف ہیں، یا، تا، حمزہ اور نون. ٹھیک ہے، یہ 4 حروف ہیں جو علامات مضارع ہیں. صحیح، علامات مضارع یہ 4 ہیں. اور یہ کہاں کہاں یوز ہوتے ہیں، صیغے کون کون سے ہیں جن میں یوز ہوتے ہیں. تو آسان بات یہ ہے کہ شروع کے
3 صیغے اور اس کے بعد چھٹا صیغہ، شروع کے 3 صیغے اور چھٹا صیغہ، یعنی غائب مذکر کے تینوں صیغے، غائب مذکر کے تینوں صیغے، اور جمع غائب مؤنث، جمع غائب مؤنث، غائب مذکر کے تینوں صیغے اور جمع غائب مؤنث، ان سب میں کیا ہے؟ یا آ رہا ہے. صحیح. یا کہاں پہ یوز ہوگا؟ غائب مذکر کے تینوں صیغے ہو گئے، اور جمع مؤنث غائب. ٹھیک ہے. ان 4 صیغوں میں کون سا یوز ہوگا؟ یا. ان چاروں میں یا یوز ہوگا. اس کے بعد ہے تا. اچھا، تا سے پہلے ہم دیکھیں الف. تا کو چھوڑ دیں، ابھی الف دیکھیں جو آسان ہے. الف صرف ہوگا واحد متکلم میں، اور نون ہوگا صرف اور صرف جمع متکلم میں. صحیح ہے. جمع متکلم کے لیے نون آئے گا، واحد متکلم کے لیے الف یا حمزہ آئے گا. اور جبکہ شروع کے جو اور 4 صیغوں میں یا آئے گا. تو کتنے ہوگا یہ؟ 4، 5 اور 6. 6 صیغے ایسے ہوگا. اس کے علاوہ جتنے بھی صیغے ہیں سب کے سب میں کیا یوز ہوگا؟ تا یوز ہوگا. اس کے علاوہ جتنے بھی صیغے ہیں ان سب میں تا یوز ہوگا. یہ ہو گیا نون، اور یہ ہو گیا حمزہ. اس کے علاوہ جتنے بھی آپ صیغے دیکھیں ان سب کے اندر تا یوز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. آسان ہو گئی کہ علامت مضارع کون سے میں کیا لگے گا. تو یاد کرنا آسان کے اعتبار سے ہو جائے گا کہ آپ نے ایک بات یہ یاد کرنی ہے کہ جمع متکلم کے صیغے اس کے اندر الف پہلے واحد میں الف اور جمع میں نون آئے گا. تو آسان ہو گئی بات. ٹھیک ہے. اب بقیہ جو صیغے رہ گئے مذکر غائب اور واحد کے، اس میں ہم نے دیکھا کہ غائب مذکر کے لیے جو تینوں صیغے ہیں ان میں بھی یا آ گیا، اور جمع مؤنث غائب کے صیغے میں بھی یا آ گیا. تو 4 صیغوں میں یا آ گیا. اس کے علاوہ جتنے بھی صیغے ہیں سب کے اندر تا ہوگا. صحیح ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی صیغے ہیں بقیہ تمام صیغوں میں تا، علامت مضارع جو تا ہے وہ یوز ہوگی. ٹھیک ہے. ایک بات آپ یہ یاد کر لیں تو آپ کو گردان یاد کرنا انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. دوسری بات ہمیں کیا یاد کرنی ہے؟ یہ ہو گیا شروع کا. شروع کس طرح ہو رہا ہے وہ ہم نے دیکھ لیا. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں اینڈ کس طرح ہو رہا ہے. اینڈ میں کیا کیا ہم آسانی پیدا کر سکتے ہیں یاد کرنے کے لیے. اینڈ اس کے ہو رہا ہے ایک اندازہ اس کا اینڈ ہونے کا آخر میں، یعنی علامت جو مادہ ہے لام کلمہ اسی کے اوپر اختتام ہو رہا ہے لو کے ساتھ نا، یعنی اسی کے اوپر اختتام ہو رہا ہے. مزید آگے کوئی اور ورڈ نہیں آ رہا. یعنی علامت مضارع اور مادہ. صحیح ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ علامت مضارع پلس مادہ، مادے کے تینوں حرف. اس کے علاوہ اور کوئی بھی حرف نہیں ہے. کچھ صیغے ایسے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کچھ صیغے ایسے ہیں جس کے اندر آنی اس کے اوپر ختم ہو رہا ہے. کچھ صیغے ایسے ہیں جس کے اوپر اونا سے ختم ہو رہا ہے. اور کچھ صیغے ایسے ہیں جس کے اوپر علامت مضارع کے اوپر سکون اور پھر اس کے بعد نا. صحیح ہے. اچھا، یہ کچھ طریقے ہیں. اور ایک ہے تسنیہ کے لیے کیا کہتے ہیں، واحد مؤنث کے لیے اینا. ٹھیک ہے. یہ 5 طریقے ہیں جس سے فعل مضارع کا اختتام ہو رہا ہے، یعنی صیغوں کا اختتام ہو رہا ہے. یعنی یہ کوئی قواعد نہیں پڑھا رہا میں آپ کو، یہ بس یہ بتا رہا ہوں کہ اس کو ہم کس طرح آسانی کے ساتھ یاد کر سکتے ہیں. تو اس طرح گردان یاد کرنے ہمارے لیے انشاءاللہ آسان ہو جائے گی. یہ سب کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کسی کو کوئی میسج نہیں آ رہا تو کوئی سوال وغیرہ کچھ نہیں ہے؟ اگر کوئی کوشچن ہو تو پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کہاں پر کس طرح یوز ہوگا نا. تو سب سے پہلے وہ حروف جس کے اندر مزید کچھ نہیں ہے، صرف علامت مضارع ہے اور اس کے بعد مادہ ہے. تو ایک تو یہ صیغہ ہو گیا نمبر 1. صحیح ہے. پہلا، یہ چوتھا، یہ اور پھر آخر کے یہ 2. صحیح ہے. یہ کل 5 صیغے ایسے ہیں جس کے اندر صرف اور صرف لام
کے اوپر ہی جملہ یعنی ورڈ ختم ہو رہا ہے، ہمیں مزید اس کے اندر کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، صحیح ہے. یعنی غائب مذکر، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب اور واحد مذکر حاضر، یہ تین، اور پھر واحد اور متکلم کے دونوں صیغے. ان کے اندر کیا ہے؟ صرف اور صرف علامت مضارع ہے اور اس کے بعد مادہ ہے، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو کیا کیا ہوگا اس کے لیے؟ واحد کے تینوں، واحد کے صیغے کون کون سے ہیں؟ واحد کے مذکر، غائب اور حاضر، صحیح ہے، وہ متکلم، صحیح ہے. واحد کے تینوں، واحد مذکر کے، غائب، حاضر اور متکلم تینوں ہیں. اور مؤنث کا کون سا ہے؟ واحد مؤنث، مؤنث میں کون سا ہے؟ غائب کا، واحد مؤنث غائب بھی اسی میں آئے گا. اور اسی طرح ایک ہے جمع کا، جمع متکلم، متکلم کے دونوں صیغے اور واحد کے یہ بقیہ صیغے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اچھا، آنی، آنی ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا جب اسم کی ہم گردان کر رہے تھے، تو اس وقت بھی آنی آ رہا تھا، اور یہ تسنیہ ہی کے لیے آ رہا تھا. تو یہاں پر بھی یہ تسنیہ ہی کے لیے یوز ہو رہا ہوگا آنی کا ورڈ، صحیح ہے. جیسے یفعلانی، تفعلانی، تفعلانی اور تفعلانی، چاروں جو تسنیہ کے صیغے ہیں اس کے اندر یہ آنی کا ہی ورڈ یوز ہوگا. اور جو علامت ہے مضارع بس چینج ہوتا رہے گی، وہ ہم نے اوپر دیکھ لیا کہ کیسے چینج ہوگی. تو تسنیہ کے صیغوں کے لیے تسنیہ کے ساتھ خاص ہے آنی کا صیغہ، صحیح ہے. اونا یہ جمع کے لیے ہے، صحیح ہے. اچھا، یہ والی جو نون ہوتا ہے نا، یہ والا نیچے والا تفعلنا اور یفعلنا، یہ جمع مؤنث کے لیے نیچے، صحیح ہے. تو بس آسان ہے. اونا والا جو ہے یہ جمع مذکر کے لیے ہے، دونوں جمع مذکر کے صیغوں میں آئے گا. اور یہ جمع مؤنث کے لیے، دونوں جمع مؤنث کے صیغوں میں آئے گا، یعنی متکلم کے علاوہ غائب، اور غائب بھی اور حاضر بھی. ٹھیک ہے، تو یہ ہوگا. اب ایک صیغہ رہ گیا اینا کا، اور تو بس ایک، اور ہمارے پاس صیغہ بھی ایک ہی رہ گیا اور وزن بھی ایک ہی رہ گیا. تو یہ استعمال ہو جائے گا کس کے لیے؟ واحد مؤنث حاضر، صحیح ہے. تو یہ ہو گیا ہمارا گردان مکمل، کہ ہمیں گردان میں کیا ہوگا؟ درمیان میں آ رہا ہوگا مادہ، شروع میں آ رہا ہوگا یتان یعنی علامت مضارع، اور آخر میں آ رہا ہوگا یہ آخر میں اس طرح کے کچھ ورڈز آ رہے ہوں گے، صحیح ہے. تو نہیں، ایک تو ہم نے آنی، یہ ہم پہلے پڑھ چکے تھے تسنیہ کے لیے، تو وہی ہے، سیم ہے، کوئی فرق نہیں آیا، تو آسان ہو جائے گا. اونا یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے تھے جمع کے لیے، صحیح ہے. یہ والا جو جمع کا نون ہے یہ مؤنث کے ساتھ خاص ہے، تو اس کو بھی آپ یاد کر لیں. یہ بہت کم تبدیل ہوتا ہے، یہ عام طور پہ مؤنث کے لیے اسی طرح یوز ہو رہا ہوتا ہے. تو ایک یہ یاد کر لیں. ٹھیک ہے، ایک نئی چیز یہ آ گئی، لو، یعنی صرف اور صرف اس کے اوپر ہی ختم ہو رہا ہے، اس کے اندر کوئی بھی چیز اضافہ نہیں ہو رہا. اور بس آخری رہ گیا ہے اینا، تو وہ کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ واحد مؤنث حاضر کے لیے. جی، سب کو سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ جلدی جواب دے دیں، ایک جواب آیا ابھی تک. بات سب کو سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ مشکل ہے آسان ہے؟ صحیح، سب نے نوٹ بھی کر لیا ہے اور کلیئر بھی ہے سب کو ماشاءاللہ. تو یاد کرنا ہے آپ نے. اب اگلا کام کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ آپ نے اس کو یاد کرنا ہے. ایک مرتبہ میں بھی ریپیٹ کر دیتا ہوں، میرے ساتھ ریپیٹ کریں، پھر اس کے بعد آپ نے اس کو یاد کرنا. صحیح ہے. یفعلو، یفعلانی، یفعلون، صحیح ہے. پھر تفعلو، تفعلانی. اچھا، تفعلو تفعلانی صاحب ایسا نہیں کہ اب تا پہ ہی چلے جائیں، بلکہ دوبارہ یہ آ جائے گا یفعلنا. اب اس کے بعد تا شروع ہو رہا ہے، اب تا ہی رہے گا اگلے 6 صیغوں میں. تفعلو، تفعلانی، تفعلون، تفعلینا، تفعلانی، تفعلنا، اور پھر آخر میں متکلم کے آسان ہے افعلو اور نفعلو. صحیح ہے. اس کے بعد ہم نے یہ دونوں چیزیں بھی الحمدللہ پڑھ لی. امید ہے سب کو سمجھ میں بھی آ گئی ہوگی. کسی کو نہیں سمجھ میں آئی ہے تو وہ سوال کر سکتے ہیں. اچھا.
یہاں تک ہماری بات ہو گئی. اب کچھ باتیں وہی ہیں جو ہم پہلے کر چکے ہیں. صحیح ہے, تو اسی کو ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں. ایک بات کہ جس طرح فعل ماضی کے 3 صیغے تھے, اسی طرح فعل مضارع کے بھی 3 وزن تھے. اسی طرح فعل مضارع کے بھی 3 وزن ہے. فعل مضارع کی بھی 3 وزن ہے. وزن تبدیل ہوگا, گردان سیم رہے گی. ایک ہے یفعلو, یہ بھی کرتے ہیں یفعلو. دوسرا ہے یفعلو. عین, وہاں پہ بھی عین کلمے کی حرکت تبدیل ہوتے تھے, فعلا, فائلا اور فاؤلا. یہاں پر بھی عین کلمے کی حرکت ہی تبدیل ہوگی, بقیہ سیم رہے گا. اور تیسرا ہے یفعلو. صحیح ہے, یہ بات بھی ہم پہلے سمجھ کے آ چکے ہیں. وہی پرانی بات ہے کہ جس طرح ماضی کے 3 گردانیں تھی, اور یہ جو ہوتا ہے یہ سماعی ہوتا ہے. صحیح ہے, کوئی وزن ہوگا جو یفعلو پہ آئے گا, کوئی وزن ہوگا جو یفعلو پہ آئے گا, کوئی وزن ہوگا جو یفعلو پہ آئے گا. ٹھیک ہے, جیسے ضربا یضربو. ضربا مارنا, اس کا جو مضارع آتا ہے وہ آتا ہے یضربو. ٹھیک ہے, اس میں فتح کھولنا, اس کا مضارع آتا ہے یفتحو زبر کے ساتھ. اور کروما, کرم کرنا, اس کا مضارع آتا ہے یکرمو. ٹھیک ہے, تو یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے, سماعی ہوتا ہے. اس میں ہم بس جو ہمیں بتایا گیا اسی کے مطابق ہم نے کرنا ہے. بس یہ معلوم ہونا چاہیے اس کا کس طرح آئے گا, اور آگے ہم پوری گردان بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات وہی کہ ہر صیغے کے اندر, جس طرح ماضی میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی, اس طرح مضارع میں بھی یہ بات ہے کہ جملہ مکمل کرنے کے لیے 2 اجزاء کا ہونا ضروری ہے, فعل اور فاعل. تو اسی طرح یہاں پر بھی ہر فعل کے اندر ایک فاعل چھپا ہوا ہوگا, اور وہی والے فاعل ہم اس کے اندر بھی نکال لیں گے جو ہم نے وہاں نکال رہے تھے ماضی میں. تو یفعلو کے اندر ہوا ہے, صحیح ہے. یفعلانی کے اندر ہما ہے, ہوا ہما ہم, یا ہما ہننا, انتا انتما انتم, انتی انتما انتننا, انا نحن نحن. وہی والے ہم اس کے اندر فائل نکال لیں گے, اور اسی حساب سے اس کا ترجمہ کر رہے ہوں گے. اس میں ظاہر کے بھی وہی قوانین ہے جو ہم نے وہاں پڑھے تھے. صحیح ہے, تو تمام جتنے قوانین فعل ماضی کے ہم پہلے پڑھ کے آ چکے ہیں, وہ تمام کے تمام ایک مرتبہ آپ لوگ دہرا لیں, تو انشاءاللہ تمام قوانین اس میں بھی لگے. یعنی فاعل کے قوانین ہم پڑھ چکے ہیں, مفعول کے قوانین پڑھ چکے ہیں, بس فعل ہم نے تبدیل کیا, بقیہ سب چیزیں اسی طرح سیم رہیں گی. ٹھیک ہے, اب ترجمہ کیا ہوگا. مثال کے طور پہ یشربو سے ہم ترجمہ کرتے ہیں. صحیح, یشربو وہ ایک مذکر پیتا ہے یا پیے گا. ٹھیک ہے, یش ربانی وہ 2 مذکر پیتے ہیں یا پیئیں گے. اسی طرح اشربو میں پیتا ہوں یا پیوں گا. صحیح ہے, نضربو ہم مارتے ہیں یا ماریں گے. ٹھیک ہے, اسی طرح اس کے آپ نے بنانے ہیں. اسی طرح تفتحینا. صحیح ہے, تو تفتحینا کا کیا ترجمہ ہو جائے گا. وہ نہیں, تم ایک مؤنث کھولتی ہو یا کھولو گی. ٹھیک ہے, اس طرح ترجمے بس ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. صحیح ہے, تو مشق آپ لوگ لکھ لیں ابھی کی جو آپ نے کرنی ہے. گردانے جو کرنی ہے وہ لکھ لیں انشاءاللہ. کل بھی اگر موقع ملے تو کل بھی کر لیں. ایک آپ نے گردان کرنی ہے
यबअसु, सही है। माजी की भी कर ले, मुजारे की भी कर ले, अच्छा हो जाएगा। बास के उससे ना माजी की भी कर ले, मुजारे की भी कर ले, अच्छा हो जाएगा। इसका जो मतलब होता है मबूस करना, यानी मबूस करने को क्या बोलते हैं, भेजना, सही है। इसी तरह यफ रहू, यफ रहू का मतलब होता है खुश होना, सही है। तर्जुमा मुजारे वाला करना, ये जो मैं तर्जुमा कर रहा हूँ ये मजदर वाला कर रहा हूँ। इसी तरह एक कर लें यदखुलू, दाखिल होना। एक कर लें यगलिबू, गालिब होना, ठीक है। सही है। तो इसके अंदर आप बस ये देख लें कि अलामत जो वो आइन कलमे की हरकत है वो देख लें। यहाँ पे आइन कलमे की हरकत है, बा आइन सा मादा है, तो आइन कलमा है आइन, तो उसके ऊपर जबर है। यफराहू में आइन कलमा रॉ है, यहाँ पे आइन कलमा खा है, यहाँ पे आइन कलमा लाम है, सही है। तो आइन कलमे की हरकत के हिसाब से गिरदान पूरी करनी है, ठीक है। ये तर्जुमा करें। हल तफहमुल कुरआन, ला अफहमुल कुरआन। अच्छा, एक बात और नोट कर लें, यहाँ पे अहम बात है कि अगर जैसे माजी में हमने पढ़ा था नफी पैदा करने के लिए, यानी नाफिया बनाने के लिए माजी को हम क्या लगाते थे, उससे पहले माँ, क्या लगाते थे, माँ। तो माजी के लिए माँ लगाते हैं, और मुजारे के लिए ला लगाते हैं, यानी फेले मुजारे से पहले अगर हमें नफी पैदा करनी है तो हम ला लगा रहे होते हैं। तो ला का मतलब होता है नहीं। तो हल तफहमुल कुरान, क्या तू एक मुजक्कर कुरान समझता है, क्या तुम कुरान समझते हो, तो ला अफहमुल कुरान, मैं कुरान नहीं समझता, सही है। सही, अच्छा। आमतौर पे यही है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इससे मुख्तलिफ भी हो सकता है। इस्तिस्ना भी हर जगह मौजूद होते ही हैं। तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि माँ भी आ जाता है ला के बजाय। तो ऐसा नहीं है कि कभी भी नहीं आता, लेकिन आम तौर पे जो कायदा है, माँ आता है माजी के लिए और ला आता है मुजारे के लिए, सही। बस आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। अगर किसी को कुछ सवालात हैं तो वो कर सकते हैं। अन नजमु वशजरु यस जुदानी, सही है। जी, अच्छा सवाल है कि तफहमू में कैसे पता चला कि ये मुजक्कर वाहिद मुजक्कर गायब है, या नहीं, वाहिद मुजक्कर हाजिर है, या वाहिद मुअन्नस गायब है। तो ये तो दोनों हो सकता था, सही है। तो अब मैं जिस तरह कहा कि इससे कॉन्टेक्स्ट से पता चलता है, अगर यह मैं नीचे वाला जुमला नहीं लिखूँ ना, ला अफहमुल कुरआन, तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। दोनों तर्जुमे करना आपके लिए जायज हो जाएगा। लेकिन जब मैंने नीचे लिख दिया ला अफहमुल कुरआन, अब अफहमु जो है ये कौन सा सीगा है, मुतकल्लिम का, सही है। जब हम किसी मुखातिब से बात करेंगे तो उसका जवाब क्या होगा, मैं। जवाब में क्या होगा, वो अपना मुतकल्लिम का सीगा इस्तेमाल करेगा। लेकिन अगर हम कहते हैं क्या वो एक मुअन्नस कुरान समझती है, तो इसका जवाब क्या होता कि वो कुरान वो एक मुअन्नस कुरान समझती है, या वो मुअन्नस कुरान नहीं समझती, सही है। तो अब ये क्या होता, हमें वहां पे
مونس غائب کا ہی صیغہ لانا پڑتا، لیکن جب صیغہ آیا متکلم کا، اس کا مطلب ہے ہم حاضر سے مخاطب ہے، اس وجہ سے جو صیغہ جمع آیا ہے وہ متکلم کا ہے. ٹھیک ہے واضح؟ بس کانٹیکٹ سے پتہ چل جاتا ہے، ورنہ اگر کانٹیکٹ سے پتہ نہ چلے تو دونوں کر سکتے ہیں. کلاس اسٹارٹ ہوئی تھی ریویو سمجھ میں نہیں آیا کیا، ریوائز کر لیتے ہیں انشاءاللہ اگر یہی مطلب ہے، ورنہ اگر کوئی اور بات ہے واضح نہیں ہے. اس میں لا کی وجہ سے خبر نصب نہیں، لا کی وجہ سے کوئی خبر اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا. بس یہ لا جو ہے اسی ماں کی طرح ہے جو ہم نے ایک ہم نے ماں پڑھا تھا اس میں کیا کہتے ہیں اسم کے ساتھ، اس میں تو ہم تبدیل کر رہے تھے. ٹھیک ہے، لیکن ایک ماں ہم نے پڑھا ہے فعل ماضی کے ساتھ، وہ بھی تبدیل نہیں کرتا، اور ایک ہم فعل مضارع کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی تبدیل نہیں کرتا. کون سی گردان کا ترجمہ؟ ایک نیچے ایک گردان اور کر لیتے ہیں. ابھی یہ آپ لوگ ابھی کسی کوشچنس مکمل ہو جائے نا تو پھر ایک گردان نیچے اور کر لیتے ہیں کسی اور ورڈ سے، تو پھر اس سے ترجمہ کر لیتے ہیں، ترجمہ بھی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یا فالو کا تو مطلب ہوتا ہے وہ کرتا ہے، وہ کرے گا. ٹھیک ہے، تو کوئی ایسا ورڈ لے لیتے ہیں جس کا اور واضح مطلب ہو نا. آواز کٹ گئی تھی تو ریپیٹ کر لیتے ہیں انشاءاللہ. صحیح، اور کسی کو کچھ سوال ہے تو وہ کر لیں، میں ایک مرتبہ دوبارہ شروع سے ریپیٹ کر رہا ہوں. آج ہم نے پڑھا ہے فعل مضارع. تو یہ بات ہم نے پڑھی کہ یہ زمانے کے اعتبار سے جو فعل کی تقسیم ہے اس میں آتا ہے کہ ماضی اور مضارع. ٹھیک ہے، حال اور مستقبل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے یہ سمجھا کہ گردانی اس کی کیسے ہوتی ہے. تو فعل ماضی کیسے شروع ہو رہا تھا، اس میں مادے کے حروف سے ہی شروع ہو رہا تھا، یعنی فا سے، فا کلمے سے. جبکہ فعل مضارع علامت مضارع سے شروع ہوتا ہے. علامات مضارع کیا ہے؟ اتین یا یتان، یا تا الف اور نون ہے. صحیح ہے، کون سا کہاں یوز ہوتا ہے وہ ہم نے دیکھا. پھر اس کے بعد ہم نے اس کی گردان پڑھی پوری. یا یوز ہوتا ہے شروع کے 3 میں، اور اس کے بعد چھٹے صیغے میں، یعنی غائب مذکر کے جو 3 صیغے ہیں اس میں، اور پھر جمع مؤنث غائب میں. تا ہمارا یوز ہوتا ہے الف یوز ہوتا ہے واحد متکلم میں، نون جو ہوتا ہے جمع متکلم میں، اور تا ہوتا ہے ان جو 6 صیغوں کے علاوہ جتنے بھی صیغے ہیں 8 اس کے اندر تا استعمال ہوتا ہے. صحیح ہے. پھر اس کے بعد ختم کیسے ہوتا ہے صیغہ؟ تو وہ یا تو علامت کیا کہتے ہیں مادے کے اوپر ہی ختم ہو جائے گا لام کلمے پہ. صحیح ہے، تو وہ لام کلمے پہ ختم ہونے والے جو صیغے ہیں وہ واحد کے ہیں عام طور پہ نا، اور ایک جمع متکلم ہے. واحد کے کون کون سے ہیں؟ مذکر غائب، یعنی واحد کے تقریباً تمام ہی صیغے ہیں سوائے واحد مؤنث غائب. کیسے یہ صحیح ہے، واحد کا جو یہ والا صیغہ ہے سوائے تفعیلینہ والا صیغے کے علاوہ جتنے بھی صیغے ہیں سب کے اندر یہی یوز ہوتا ہے. اور جمع میں جمع متکلم. ٹھیک ہے، ایک بات ہو گئی. پھر اس کے بعد تفہمو والی بات ریپیٹ کر دیں، سوال ریپیٹ کر دیں، سوال ریپیٹ کر دیں، مجھے یاد نہیں. اچھا، آنی یہ تسنیہ کا خاصہ ہے تو تسنیہ کے صیغوں میں، اونا یہ جمع کا خاصہ ہے تو جمع کے صیغوں میں، نون زبرنا والا خاصہ یہ جمع مؤنث کا ہے تو اس کے صیغوں میں، اور اینا کا خاصہ جو ہے یہ اینا جو ہے یہ ایک ہی ہے واحد مؤنث حاضر کے لیے. ٹھیک ہے، تفہمو والی جو بات ہے وہ دوبارہ آپ سوال ریپیٹ کرتے ہیں تو میں انشاءاللہ جواب دے دیتا ہوں. اچھا، یہ اس کے ہوگا سوال. اچھا، یہ میں نے کہا تھا کہ ایک سوال آیا کہ یہاں پر آپ نے سوال پوچھا حل تفہم القرآن کی، یہ رہا. صحیح ہے، حل تفہم القرآن، یہ اپنی ویڈیوز حل تفہم القرآن. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ سوال آیا کہ یہ تفہم کا صیغہ دونوں میں یوز ہو سکتا ہے. کون کون سے صیغوں میں یوز ہو سکتا ہے؟ واحد مؤنث غائب اور واحد مذکر حاضر. ٹھیک ہے، تو کیسے پتہ چلے گا کون سا صیغہ ہے؟ تو میں نے یہ کہا کہ اگر کوئی کانٹیکسٹ ہوگا تو اس سے پتہ چل جائے گا. صحیح ہے، اگر کانٹیکسٹ نہیں ہوگا تو ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم دونوں طرح اس کے ترجمے کر سکتے ہیں، دونوں ہمارے لیے ممکن ہوگا. صحیح ہے، اب یہاں پہ ایک کانٹیکسٹ ہے کہ اس کا جو جواب. صحیح ہے، تو اگر واحد مؤنث غائب سے ہم سوال کریں کے بارے میں سوال کریں گے تو
کیا ہوگا؟ جواب میں بھی واحد مؤنث غائب کا ہی صیغہ آئے گا. واحد مؤنث غائب کے بارے میں ہم پوچھیں گے کہ کیا وہ قرآن سمجھتی ہے، تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ ہاں وہ قرآن سمجھتی ہے، یا نہیں وہ قرآن نہیں سمجھتی. صحیح ہے، تو غائب جو جواب میں بھی غائب مؤنث ہی کا صیغہ آئے گا. صحیح ہے، لیکن ہم نے جو صیغہ لایا وہ کون سا صیغہ لایا؟ افہمو کا، حمزہ والا صیغہ لایا. تو اس کا مطلب ہے یہ سوال ہو رہا ہے مخاطب سے. سوال یعنی کیا تم قرآن سمجھتے ہو، تو اس کا جواب ہوگا ہاں میں قرآن سمجھتا ہوں یا میں قرآن نہیں سمجھتا. تو اس سے پتہ چل گیا کانٹیکسٹ سے کہ یہ کون سا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے پڑھا النجم والشجر یسجدان. صحیح ہے، النجم، نجم کہتے ہیں ستارے کو، اور شجر درخت. صحیح ہے، تو اس کے لیے یہ ہو گیا مبتدا، اور اس کے بعد آ رہی ہے خبر. خبر کے اندر ہما، خبر جو ہے وہ فعل مضارع ہے، تو اس کے اندر فعل بھی ہے اور فاعل بھی ہے. فاعل ہما فاعل ہوا، اور جو لوٹ رہا ہے ان دونوں کی طرف. صحیح ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ ستارے اور چاند سجدہ کرتے ہیں. صحیح ہے، ستارے اور چاند سجدہ کرتے ہیں. چاند نہیں، درخت. ستارے اور درخت سجدہ کرتے ہیں. اچھا، یس جدانی، یہ کون سا؟ یس جدو سے ہو جائے گا نا، یس جدو یس جدانی یس جدونا. صحیح ہے، تو اس کا جو عین کلمے کی حرکت ہے وہ پیش والی ہے. ٹھیک ہے، اگر کسی کو کوئی سوال نہ ہو تو کلاس اینڈ کریں. ٹھیک ہے، چلیے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جی سوال کر لیں اگر کوئی سوال ہے تو.